آخری پروگرام میں آپ کے ایک دوست نے کہا تھا کہ جی یہ کافر یا جو مشرک ہیں ان کی اللہ بخشش فرما دے گا، یا اس طرح کی انہوں نے بات کی، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ان کے اعمال دکھائے جائیں گے نیکیوں اور بدیوں کے، اور یہ بات فرمائی گئی صرف مسلمانوں کے لیے اور کافروں کے لیے۔ آپ کو میں آیت سے بتا دیتا ہوں، سورہ توبہ میں آیت ہے 80 نمبر آیت ہے، اور سورہ توبہ کی 113 آیت ہے، اور سورہ نساء کی 168 آیت ہے، اور اسی طرح سورہ محمد میں 334 آیت ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کافر جو ہیں ان کی ہرگز بخشش نہیں ہے۔ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ آن لائن میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور تو یہی میرا سوال ہے کہ آپ کافروں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قابل بخشش ہیں، اور یہ قرآن کبھی بھی ان کو بخشش کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ وہ بخشے جائیں۔ تو آپ کے مذہب میں اور آپ یہ کیوں احادیث میں ایسی باتیں کہتے ہیں اور قرآن کے بارے میں بھی آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جناب، آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے۔ ہمارے اس پروگرام میں کس وقت اور کس حوالے سے اس قسم کی بات ہوئی اس کا تو ہمیں علم نہیں ہے، تاہم اس وقت میں محترم مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کے سوال کا جواب دیا جائے۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کو نہیں مانتے اور ان کا انکار کر دیا، یا اسی طرح سے آپ سے پہلے کے زمانوں میں بھی جو بھی آنے والے نبی کا انکار کرتے رہے ہیں، ان کے بارے میں تو لازماً ہے کہ ان کو سزا دی جائے گی، اس واسطے کہ جان بوجھ کے انہوں نے اس نبی کا انکار کیا، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں۔ لیکن وہ عذاب بھی ایک محدود وقت کے لیے ہوگا، نہ کہ دائمی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ہی اور احادیث کی روشنی میں کہ بخشش کا اختیار تو اللہ تعالیٰ کو ہے۔ کس کو بخشنا ہے کس کو نہیں بخشنا، یہ نہیں ہے کہ صرف ایک مسلمان ہے تو اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہی وہ بخشا جائے گا، جبکہ اس کے اعمال اس قابل نہ ہوں کہ وہ بخشا جائے۔ تو یہ بخشش کا کام تو اللہ کے سپرد ہے، ہم اس کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے۔ ہاں، جو ظاہری باتیں قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہیں، جنہوں نے نبیوں کا انکار کیا، جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، قرآن مجید کا انکار کیا، ان لوگوں کو تو بہرحال سزا ملنی ہے۔ اور پھر حدیث میں یہ آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عذاب بھی جو ہے ایک وقتی ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ جہنم کے دروازے بعد صبح کھڑکھڑا رہی ہوگی اور اس کے اندر کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے انکار کیا ان کو جو عذاب دیا جائے گا وہ دراصل وہ ایک قسم کا ہسپتال ہوگا، جہاں پر کہ ایسے مریضوں کو داخل کیا جائے گا جن کو آپریشن کی ضرورت ہوگی، آپریشن کیا جائے گا، جن کو محض دوائیوں سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے دوائیوں سے۔ تو بہرحال تو ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ جہنم دائمی نہیں ہے بلکہ یہ عارضی ہے، اس وقت تک جب تک کہ ان کی ارواح اس قابل نہ ہو جائیں کہ ان کی بخشش کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کو داخل کیا جائے گا، جن کو آپریشن کی ضرورت ہوگی آپریشن کیا جائے گا، جن کو محض دوائیوں سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے دوائیوں سے۔ تو بہرحال تو ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ جہنم دائمی نہیں ہے بلکہ یہ عارضی ہے، اس وقت تک جب تک کہ ان کی ارواح اس قابل نہ ہو جائیں کہ ان کی بخشش کر دی جائے۔